ایک بار قاصد نے پکارا کہ اے مدینے والوں، ہم عراق کی طرف جاتے ہیں، اگر خط بھیجنا چاہو کوفے تو بھجوا دو۔ سغرا نے تو پہلے ہی خط لکھ رکھا تھا۔ اقبال فضل کو آواز دی کہ بیٹا قاصد کو روکو، حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی ایک خط بھیجنا چاہتی ہے۔ فضل دوڑے اور قاصد سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ میرے شہزادے حسین کا گھر ہے، میری ننھی شہزادی سغرا ایک خط لیے بیٹھی ہے۔ کہنے لگے کہ میرا وعدہ کہ میں خط ضرور پہنچاؤں گا اور میں حسین کا پتہ لگاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ جہاں حسین کا قافلہ ہوگا میرا وعدہ ہے میں وہیں پہ جا کے حسین کے ہاتھ میں یہ خط دے دوں گا اور میں جواب بھی ضرور لاؤں گا۔ سغرا کو اطمینان ہو گیا کہ قاصد خط لے جا رہا ہے۔ قاصد قافلے کا پتہ لگاتا رہا اور پتہ چلا کہ کربلا میں قافلہ ٹھہرا ہے۔ قاصد اس دن پہنچا جب قیامت کا دن تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک جوان کی لاش پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بزرگ اٹھ کر ننھی سی قبر پر رو رہا تھا۔ پھر پوچھنے لگا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ قافلہ حسین کا ہے، اے مسافر یہ تو بتلا کہ حسین کہاں ہے۔ ہاتھوں میں مٹی بھری تھی اور اٹھ کر کہا کہ میں ہی تو حسین ہوں، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تجھے یہ اختیار کس نے دیا؟ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سغرا کا خط لایا ہوں۔ ایک بار اس نے خط نکال کر حسین کو دیا۔ حسین نے خط دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، مگر خط پڑھا نہیں، بلکہ خط لے کر خیمے کی طرف بھاگے اور آواز دی کہ زینب، ام کلثوم، رباب، ام لیلا، سکینہ، آؤ، جلدی آؤ۔ وطن سے فاطمہ سغرا کا خط آیا ہے۔ ساری بیویاں جمع ہو گئیں۔ خط کیا ہے؟ خط میں کیا لکھا ہے؟ بابا، اجڑا ہوا مدینہ ہے، گھروں پہ تالے پڑے ہیں، ہر سمت اداسی ہے۔ پیارے بابا، بیمار بیٹی آپ پر سلام عرض کرتی ہے اور کہا کہ بابا آپ کی بیمار بیٹی اس آس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھیا علی اکبر اسے لینے آئیں گے۔ ہاں بابا، سغرا ابھی تک زندہ ہے۔ ہاں بابا، میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی تھی، مجھے تو اپنی بیماری کا علم ہی نہیں۔ ہاں، سب کہہ رہے تھے کہ سغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری شدید ہو جاوے گی مجھے وہیں چھوڑ دینا، مگر نہ چچا عباس سنتے تھے نہ بھیا علی اکبر۔ وہ میری کیوں کر سنتے؟
وہ تو آپ ہی کے حکم کے پابند تھے۔ ہاں بابا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پھوپھی زینب سے یہ بات بار بار کیوں کہہ رہے تھے آپ کہ سغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی ہے۔ لو بابا، یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر میری شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور پھر نہ لے جانے کی یہ کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ کیا بھیا علی اکبر نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل نہیں ہیں؟ چچا عباس دادا علی سے نہیں ملتے جلتے؟ آخر بابا، شکلیں صورتیں خاندانوں والوں پر ہی تو جاتی ہیں۔ خیر بابا، آپ مجھے نہیں لے کر جانا چاہتے تھے، نہیں لے کر گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب بھیا علی اکبر کی شادی ہوگی تو آپ مجھ کو ضرور بلوائیں گے۔ کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا بابا۔ ہائے میرا بھیا، ہائے میرا اکبر، صحرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا، اور بھیا کے صحرے کی میں بلائیں لوں گی۔ بابا، جب میں علی اکبر کا صدقہ اتاروں گی تو میری ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ بابا، شادی کے کپڑے تو سل گئے ہوں گے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اٹھ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ دن رات تکتی ہوں مگر شام ہو جاتی ہے۔ پرندے اپنے بسیروں کو جانے لگتے ہیں اور جاتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کی یہ بیٹی نانی کے ساتھ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر چراغ جلانے چلی جاتی ہے۔ بابا، جب سے آپ گئے ہیں رات کو بہت ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ رات کو نیند نہیں آتی۔ جیسے ہی آنکھ بند کرتی ہوں نہ جانے کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بڑا سا صحرا نظر آتا ہے اور خون ابلتا نظر آتا ہے۔ اور بابا، جب سے محرم کا چاند چڑھا ہے مجھے ایک پل بھی چین نہیں پڑتا۔ میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہے۔ زبردستی نانی مجھ کو نوالے بنا بنا کر کھلاتی رہتی ہیں۔ اے بابا، جلدی لکھیے، سب خیریت تو ہے نا؟ جب میں گلی میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر جا رہی ہیں تو مجھ کو علی اصغر بہت یاد آتا ہے بابا۔ بابا، سکینہ علی اصغر کے ساتھ کھیلتی ہے نا؟ گود میں تو اٹھاتی ہے نا بابا؟ بابا، میں علی اصغر کے لیے 2 کپڑے جوڑے بھیج رہی ہوں جو دادی ام البنین نے بنائے ہیں، اور بھیا علی اکبر کے لیے میں نے بہت سے پھول جمع کر کے رکھے ہیں اور ایک گلدستہ بنایا ہے۔ جب حسین نے سارا خط پڑھ لیا تو خیموں میں قیامت برپا ہو گئی۔ قاصد نے کہا کہ آقا جواب لکھ دیجئے۔ حسین نے ہاتھ پکڑا اور علی اکبر کے لاشے پر لے گئے اور خط علی اکبر کے سینے پر رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ رہا جواب۔ ہم سادات اجڑ گئے۔
مدینہ اجڑ گیا، سب ختم ہو گیا۔ ہم نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچا لیا، ہم نے نماز کو بچا لیا۔ سلام ہو جناب حسین علیہ السلام اور ان تمام کربلا والوں پر جو حسین کی نصرت کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ راہ حق میں شہید ہو گئے۔